دنیا آپ کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ دنیا میں عزت تین چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ چار مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے: نماز تہجد میں فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں، میں جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ منافق انسان کی تین نشانیاں: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اگر چاہتے ہو تم پر رزق کی بارش ہو، جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگتے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کھڑا اور درخت پر داغا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہے۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمانوں کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہو کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب ہوں میں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانا کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہے: اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: اے اللہ، تیری ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تو دیکھے بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا: یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا: جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربر بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والی واقعات اور زندگی کا انجام
خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، حور شیطان کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے